حضرت حکیم المتنور اللہ تعالیٰ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا قرب اعظم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا. ایک ایک سنت عظیم الشان ہے، ایک ایک سنت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتباع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اتباع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ برس جاتی ہے. ہاں، مغفرت اس کو عطا ہو جاتی ہے اور جنت کے فیصلے ہو جاتے ہیں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع ہی دین کامل ہے. اللہ تعالیٰ جل وعلا شانہ فرماتے ہیں آپ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو ہماری اتباع کرو، ہے نا، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ. اگر میری اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے انسان یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کا وقت تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں کہ تمہارے اندر میرے محبوب کی اتباع ہے، چلو معاف کر دیا سب. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع کی ایسی برکت ہے، اتباع پر ایسے انعامات ہیں. اسی لیے میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. محمد استمی خواہم خدا را، خدایا است حب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ فرماتے تھے کہ اللہ دے مجھے حب محمد اور محمدیوں میں گن، ہو محمد ہی محمد ورد میرا رات دن. کتنا پیارا شعر ہے، سبحان اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ تعالی بحمدہ. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر مبارک کی کیا کرامت اور کیا اعجاز ہے کہ جانوروں کو انسان بنا دیا، جانوروں کو انسان بنا دیا اور انسانوں کو فخر انسانیت بنا دیا، ہے نا، فخر انسانیت بنا دیا. بلکہ کیا ہے کہ ایسا انسان بنایا کہ قیامت تک کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ معیار حق قرار دے دیا، ہے نا، کہ اگر ان کے نمونے پر اپنی زندگی بناؤ گے اللہ تک پہنچ جاؤ گے، جنت الفردوس تمہیں ضرور حاصل ہو جائے گی، ہے نا. آمنوا کما آمن الناس، اے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خود نہ تھے جو راہ پر، جو خود بے راہ تھے وہ راہبر بن گئے راہبر امت بن گئے، ہے نا، قیامت تک کے لیے. سبحان اللہ تعالیٰ بحمدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اتنی عظیم الشان دولت ہے اور نعمت ہے. بادشاہت کیا ہے اس اتباع کے سامنے. اسی لیے ہمارے اکابر کے اندر سنتوں کی اتباع کی ایک دھن تھی، ہے نا، عجیب ان کی شان تھی. اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دھن تھی. حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرقدہ نے یہ ذکر فرمایا کہ کوئی بزرگ تھے، نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں تھے، بینائی نہیں تھی. جمعے کے دن وہ آنکھوں میں، دونوں آنکھوں میں انہوں نے سرما لگایا. بیوی نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو، سرما لگا رہے ہو آنکھ سے نابینا دیکھتے نہیں اور سرما لگا رہے ہو اس میں کیا جمال پیدا ہوگا. تو انہوں نے کیا سادہ جواب دیا کہ بیوی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے اللہ کو دکھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ کے خوش ہو جائیں گے کہ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ سرما لگا رہے ہیں. دیکھو بھائی کیا حال ہے اور کیا شان ہے. نابینا اور وہ سرما لگا رہے ہیں، کیا بات کی اتباع ہے. سبحان اللہ. یہ اتباع وہ بات ہے کہ صحابہ کو یہ اتباع کہاں سے کہاں لے گئی. بات آئی سمجھ میں میرے دوستو. خدا کی قسم دنیا کے شاہوں کو خواب میں بھی وہ
میسر نہیں ہو سکتا کہ جہاں تک وہ صحابہ پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی برکت سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر دو چیزیں سب سے بڑھ کر تھی، ایک ہے اتباع اور ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ یہ تو کیا کہنا، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ کیا کہیے، سبحان اللہ بحمدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیٹھنے کی توفیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک نظر دیکھنے کی توفیق، تین چیزیں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا النظر الیک، بعض لوگ پڑھتے ہیں النظر الیک، فنظر نظرتن، یہ نظرتن جو ہے اگر تا کے ساتھ پڑھے تو وہ ضا پر سکون ہے، فنظر نظرتن فی النجوم، اور اگر یہ تا ہٹا دے تو اس وقت ضا پر فتح ہے، ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم۔ ہاں النظر الیک، النظر نہیں النظر الیک، ہاں، والجلوس بین یدیک وانفاق مالی علیک۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر ہے۔ ایک ایک نظر آپ کو دیکھنا تمام کائنات سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ النظر الیک والجلوس بین یدیک، آپ کے سامنے بیٹھنا یہ تمام کائنات، تمام بادشاہ، تمام کائنات سے بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وانفاق مالی علیک، اور میرا مال آپ کے لیے خرچ کرنا سب سے زیادہ مجھے یہ محبوب ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صدیقیت کا کون سا مقام حاصل تھا، ہے نا، کیا دل تھا اندر، اسی لیے دل بنانا چاہیے۔